میرے معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگ اور عزیز ساتھیو، یہ آپ کا وقت آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا داری کے اندر، کاروبار کے اندر، مال و متاع کے اندر، دکانداری کے اندر ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کتنا وقت لگاتے ہیں، اصل میں وہاں کیوں احساس نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کا نفع سامنے ہوتا ہے، اس کا فائدہ سامنے ہوتا ہے۔ اس سامنے والے نفع کو دیکھتے ہوئے ہم بڑی سے بڑی مشقت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ہم گرمی کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی صحت کو بھی نہیں دیکھتے، ہم گرمی کی شدت کے اندر وزنی سے وزنی چیز اٹھا کر بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے اس کا شام کو مجھے نفع ملنے والا ہے، رزلٹ ملنے والا ہے، تو اس کے لیے بندہ کتنی تگ و دو کر رہا ہے۔ ایک ہے نفع آخرت کا۔ یہ جو آپ احباب آئے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، مجلس قرآن میں بیٹھے ہیں، اس کا جو نفع ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ اللہ پاک نے پردے میں رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ اس کا اظہار کر دیتے امتحان نہ ہوتا، پھر وہ یہی تو امتحان ہے۔ جب یہ نفع چھپا ہوا ہے، پردے میں ہے اور یقینی ہے، کیوں؟ اس نفع کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا ہے۔ جب اللہ پاک نے اس نفع کا وعدہ کیا ہے تو اللہ سے زیادہ بات کرنے میں، وعدہ وفائی کرنے میں کوئی زیادہ سچا ہو سکتا نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ عہدا۔ اللہ سے زیادہ اس کائنات میں زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کے اندر کوئی زیادہ وعدہ وفا کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ وفادار کون ہے؟ تو ایک اللہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہم لپکیں اور دوڑیں اس نفع کی طرف جو چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ظاہری نفع اور اس نفع میں بڑا فرق ہے۔ یہ نفع مل گیا، عارضی ہے، کھا گئے، پی گئے، دنیا کے اندر زندگی گزار لی، لیکن اس نیکی اور ان تمام تر عبادات کا، نیکیوں کا جو نفع اللہ پاک نے نتیجہ اور اجر چھپا کر رکھا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کا ہمیشہ ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دیں گے وہ بھی ہمیشہ کی، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جوانی دیں گے وہ بھی ہمیشہ کی ہوگی، صحت دیں گے کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کبھی آخرت کی زندگی کا مطالعہ قرآن کے ذریعے سے کرو، اللہ کی کتاب کو جب پڑھو نا اس نظریے سے کہ رب کریم نے جو وعدے ہمارے لیے آخرت کی زندگی کے کیے ہیں وہ بہت بڑے غیر معمولی وعدے ہیں، اس کے اندر جب بندہ غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر دل کرتا ہے دنیا کو چھوڑے اور اسی کے لیے ہی محنت کرنے لگ جائے، اسی کے اندر غرق ہو جائے، اسی کے لیے رات دن ایک کر دے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرے۔ یقین جانیے ایک بندہ مومن صرف دنیا ضرورت کے لیے کماتا ہے، اور اس لیے کماتا ہے کہ میں اس میں جی لوں، کسی کا محتاج نہ رہوں اور کسی کی خدمت بھی کر دوں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کی سوچ اور اس کی امنگ، اس کی تڑپ اور اس کی رگ ریشے کے اندر، اس کی تہیوں کے اندر فکر ہوتی ہے تو آخرت کی ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، وہاں مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی بہت بڑی جنت کا میں مستحق بن جاؤں۔ یہ مومن کی امنگ ہے، اور دنیا میں رہتا ہے تو اسی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔
اور اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا سوچ نہ سوچا تو یاد رکھیے پھر پچھتاوا بھی بڑا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اللہ پاک نے آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ دو موضوع ہیں قرآن پاک کے اہم ترین، ایک توحید، ایک آخرت۔ ویسے تو سب ہے، ایمان یاد کے اندر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ سب چیزیں ایمانیات کے اندر ہے، اعمال ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جن چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے، ایک تو عقیدہ توحید پر اللہ پاک نے زیادہ زور دیا، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، جس کے لیے ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں آباد کیا ہے۔ دنیا ہے تو آخرت بھی، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ تو دنیا اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ آخرت کو نہ مانا جائے۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، یہ عمل کا مقام ہے اور آخرت جزا کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے جب ہمیں اس دنیا میں آباد کیا، امتحان کے طور پر ہمارے ساتھ اس دنیا میں ابلیس کو بھی بھیج دیا، اور کیا آرڈر دے دیا؟ قَالَ اهْبِطَا مِنَّا جَمِيعًا، او اولاد آدم جاؤ، آباد ہو جاؤ زمین پر، سارے کے سارے چلے جاؤ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، شیطان کا اور تمہارا رشتہ، تعلق محبت والا نہیں بلکہ عدوٌ، کون سا تعلق ہے؟ عداوت والا تعلق ہے، دشمنی والا تعلق ہے۔ شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن۔ اس شیطان ابلیس کو تم نے دشمن سمجھنا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا تھا، اے اللہ تیرے جلال کی قسم ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں بیٹھ جاؤں گا، چوکڑی مار کر بیٹھ جاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے بھی آؤں گا، ان کے دائیں بھی آؤں گا، بائیں بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں ان کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کے سامنے اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب امتحان ہے بندہ تیرا دشمن بھی اس دنیا کے اندر آباد ہے، تو بھی اس دنیا کے اندر آباد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب اس دشمن کا مقابلہ تم نے کرنا ہے، مقابلے کے لیے میں نے ہتھیار دے دیا ہے، وہ ہے القرآن۔ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا کوئی حکم ہم نے نہیں ماننا، اس کی کوئی بات ہم نے نہیں ماننی۔ بات ماننی ہے تو رحمان کی ماننی ہے، بات ماننی ہے تو رب کریم کی ماننی ہے۔ اب مقابلے میں کھڑا ہے کون؟ شیطان۔ وہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہی بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان کے اندر جو بندہ پاس ہو گیا، جو بندہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن جو بندہ اس امتحان کے اندر فیل ہو گیا، شیطان کے کہنے پر چلتا رہا، رحمان کی بات نہیں مانی، رحمان کے حکم پر اس نے چل کر زندگی نہیں گزاری، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، اپنی تمام تر باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دی، شیطان جدھر اس کو لے جایا چاہیے چلا گیا۔ یہ بندہ ناکام ہے، یہ برباد ہے، یہ تباہ ہو گیا ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ میرے دوستو، یہی مقابلہ ہے۔ ہم نے رحمان کی بات ماننی ہے، شیطان کی نہیں ماننی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ،
اب دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں اس شیطان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے تمہیں جو تعلیم دینی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور آئے گی تمہارے پاس آئے گی، کیا آئے گی؟ ہدن، اللہ پاک فرماتے ہیں ہدایت میری آئے گی، میری طرف سے آئے گی، میں اپنے پیغمبر بھیجوں گا، میں اپنے رسول بھیجوں گا، میں اپنی طرف سے دین کے تمام نمائندے بھیجوں گا، میری ہدایت کا پیغام لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے اس ہدایت کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ آگے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَمَنِ اتَّبَعَ، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے نے، من اتبع من عموم کے لیے ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں من جو بندہ خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اعلیٰ ہے ادنا ہے، عربی ہے اجمی ہے، فمن اتبع، اگر اس نے پیروی کر لی، اگر اس نے اتباع کر لی کس کی؟ ہدایہ، اللہ پاک کی ہدایت کی پیروی کر لی ہے، اللہ کے قرآن کی پیروی کر لی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چل پڑا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے فلا یضل، فلا، وہ گمراہ نہیں ہوگا،